ہوں، تنے تنہا ہوں، مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ ہماری بیوی گھر میں ہے، نہ ہمارے ماں باپ گھر میں ہے، نہ ہمارے بال بچے گھر میں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روم کے اندر فریج رکھا ہوا ہے اور فریج میں پانی بھی رکھا ہوا ہے، فریج میں جوس بھی رکھا ہوا ہے، فریج میں پھل فروٹ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ جناب مولانا عبید اللہ صاحب ندوی، القرآن ریسرچ فاؤنڈیشن حیدرآباد، اور ہم سب کے رہبر و امیر فضیلت الشیخ جناب مولانا توحید عالم صاحب سلفی، اور اس جلسہ کا روح رواں فضیلت الشیخ اور ہم سب کے عزیزم عبدالحق جعفر صاحب، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں فضیلت الشیخ جناب رفیق عالم صاحب چترویدی، جو سپول سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سموریا غفار ٹولہ کے اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ہم سب جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کاٹ رہے ہیں، وہ 2025 رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ روزے جو ہم اور آپ رکھ رہے ہیں صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہی فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں بتائی جا رہی ہے، شاہ نواز کریم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر خود کہا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, और ये रोज़े तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ कर दिए गए हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का भय आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए। मेरे अजीज साथियों, रोज़े को तो अल्लाह के डर की वजह से ही तो पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर हम रोज़े से हैं, हमने सहरी खाई है, ठीक 12 बजे, ठीक दोपहर के 12 बजे हमें प्यास लग रही है, हमें भूख लग रही है, घर में बीबी नहीं है, मैके गई है, बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, हमारे माँ बाप भी घर में नहीं है, हमारे दोस्तों अहबाब भी घर में नहीं है, मैं अकेला हूँ, तने तन्हा हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है, मुझे भूख भी लग रही है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, न हमारी बीबी घर में है, न हमारे माँ बाप घर में है, न हमारे बाल बच्चे घर में है, हमें कोई नहीं देख रहे हैं, मुझे प्यास भी लग रही है, मुझे भूख भी लग रही है। मेरे प्यारे साथियों, रूम के अंदर फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज में पानी भी रखा हुआ है, फ्रिज में जूस भी रखा हुआ है, फ्रिज में फल फ्रूट और मेवे भी रखे हुए हैं। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, न घर में बीबी है, न घर में हमारे माँ बाप हैं, न घर में हमारे दोस्तों अहबाब हैं, न घर में हमारे बाल बच्चे हैं, कोई नहीं देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फ्रिज में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा रहा हूँ। क्यों? हमें तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से मैं नहीं खा रहा हूँ। अल्लाह का डर हमारे दिल में है, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है, यही है तक़वा। लअल्लकुम तत्तक़ून का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि तुम अगर रोज़े रखो, तुम्हारे ऊपर जो रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का भय आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो और सोचो, लेकिन अल्लाह ने रुख़्सत ज़रूर दी है। हाँ, तुम्हारी अगर तबीयत ख़राब हो, तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, तो उन दिनों में तुम रोज़े को छोड़ सकते हो, रोज़े को तर्क कर सकते हो। ये शाहनवाज़ करीम नहीं बता रहा है, बल्कि रब्बे कायनात ने फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। हाँ, तुम्हारी अगर तबीयत ख़राब है या सफ़र की हालत में हो, तो उन दिनों में रोज़े को तर्क कर सकते हो, रोज़े को छोड़ सकते हो। दूसरे दिनों में तुम रोज़े को, छूटे हुए रोज़े को मुकम्मल कर लो, छूटे हुए रोज़े को मुकम्मल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये माफ़ी नहीं है, तबीयत ख़राब होने की वजह से अल्लाह ने हमें और आपको रुख़्सत दी है, ये सफ़र की हालत में हमें और आपको रुख़्सत दी है। सफ़र बाद में आपको छूटे हुए रोज़े को मुकम्मल करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने में हमें और आपको कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे ये गुनाह हुआ है, या अल्लाह हमारी गुनाहों को तू बख्श दे, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, तू गफूरुर रहीम है, तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, और हम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हो, जो कसरत से अल्लाह से दुआएं करता हो, वो सबसे बेहतर शख्स है। मेरे प्यारे साथियों, हम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सब के सब गुनाहगार हैं, खताकार हैं, और हम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो तो कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बात शाहनवाज़ करीम नहीं बता रहा है, बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद हैं, हम सब खताकार हैं, गुनाहगार हैं, और हम में से सबसे बेहतर शख्स वो है
جو کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہو، کثرت سے گناہوں کی بخشش کرتا ہو، وہ سب سے بہتر شخص ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آدم ہمارے باپ ہے اور حوا علیہ السلام ہماری ماں ہے۔ آدم اور حوا سے بھی غلطی ہوئی ہے، آدم اور حوا سے بھی گناہ ہوا ہے، تو ہم اور آپ، ہمارے باپ آدم، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہماری ماں حوا، ان سے بھی گناہ ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہم سے بھی غلطی ہوگی، ہم سے بھی گناہ ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہو، اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا گناہوں کی بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت آدم اور حوا کی کیا غلطی تھی؟ اللہ نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی۔ کہا اے آدم اور حوا، جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو، جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جو چیز کھانے کا جی چاہے کھاؤ، موج مستی کرو، لیکن اے آدم اور حوا ذرا کان کھول کر سن لو اور کھوپڑی میں ان باتوں کو بٹھاؤ۔ اے آدم اور حوا، اس درخت کے قریب تک نہ جانا، اس درخت کے پھل کو کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس درخت کے قریب تک نہ جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آدم اور حوا کو یہ نصیحت کر دی، یہ تنبیہ کر دی۔ اس کے فوراً بعد شیطان آدم اور حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے آدم اور حوا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے کیوں منع فرمایا، اس درخت کے قریب تک جانے سے کیوں منع فرمایا؟ آدم اور حوا نے کہا نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے کہا کہ آدم اور حوا، تم دونوں کو اس درخت کے قریب تک جانے سے کیوں منع فرمایا؟ آدم نے کہا اور حوا نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ شیطان کسی کے پاس دشمن بن کے نہیں آتا ہے، دوست بن کے آتا ہے۔ اس بات کو اپنی کھوپڑی میں بٹھاؤ۔ میرے بھائیوں، شیطان کسی کے پاس دشمن بن کے نہیں آتا ہے بلکہ دوست بن کے آتا ہے۔ آدم اور حوا کے پاس شیطان دوست بن کے آیا اور کہنے لگا، اے آدم اور حوا، اللہ نے اس درخت کے قریب تک جانے سے کیوں منع فرمایا؟ آدم اور حوا نے کہا، شیطان نے کہا، اے آدم اور حوا، تم دونوں اگر اس درخت کے قریب تک جاؤ گے یا اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیں جنت ہی میں رہو گے، اور اللہ نے تم دونوں کو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب تک جانے سے منع فرمایا۔ اے آدم اور حوا، سنو، اس درخت کے قریب، اس درخت کے پھل کو چکھ لو اور ہمیشہ ہمیں جنت ہی میں رہو۔ جس طرح عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، جس طرح عیش و آرام میں زندگی کاٹ رہے ہو، اسی طریقے سے تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ میرے بھائیوں، شیطان کے بہکاوے پر آدم اور حوا اس درخت کے پھل کو چکھ لیے۔ جیسے ہی کھائے، آدم اور حوا کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آدم اور حوا کی اس نافرمانی پر ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ آدم اور حوا کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے تو ہم سے بھی غلطی ہوگی، ہم بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور ہم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہو، کثرت سے گناہوں کی بخشش کرتا ہو، وہ سب سے بہتر شخص ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور سوچو، رمضان کا روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی نے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی نے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایک
دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا، شب قدر کو جاگا، نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھی ہیں، اور تینوں حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے کہ اگر آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں پچھلے سارے گناہ معاف، اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں یعنی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں پچھلے سارے گناہ معاف، اور اگر آپ شب قدر جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف۔ میرے بھائیوں، تینوں حدیثوں میں اللہ کے نبی نے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن تینوں حدیثوں کے اندر اللہ نے ایک کنڈیشن لگا رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمانا و احتسابا، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے غیر مسلم لوگ روزہ رکھتے ہیں اپنے جسم کو تندرست کرنے کے لیے، تو ذرا بتائیے کیا اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ احتساباً، بوجھ سمجھ کے آپ کو عبادت نہیں کرنی ہے، یعنی رمضان کا روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، کیوں؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور ہمیں دوپہر میں ہم کھاتے تھے، صبح ناشتہ کرتے تھے، بیوی سے ملتے تھے، لیکن ابھی تو سب رکاوٹ ہے، دوپہر کو کھانے نہیں ملے گا، صبح ناشتہ کرنے نہیں ملے گا۔ آپ بوجھ سمجھ کر عبادت کر رہے ہیں، بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سے ثواب کی نیت سے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، ثواب کی نیت سے، اللہ سے ثواب کی نیت سے آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ سے ثواب کی نیت سے آپ کو لیلۃ القدر کو جاگنا ہے، جیسا کہ آج 27ویں رات ہے، شب قدر کی رات ہے، ہم اور آپ جاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث کی سن رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کی فضیلت پہ ذرا غور کیجئے۔ میرا وقت ہو گیا ہے، بس 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، یہ رمضان کی فضیلت کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کو کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت۔ چلتے چلتے میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ مغرب کے بعد سے آپ پروگرام سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شروع سے اب تک جو تعاون کیے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اب تک جو اس مسجد کے لیے کچھ دان و خیرات نہیں کیے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی، ان سے میری اپیل ہوگی کہ آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ اس مسجد میں دان کریں، تعاون کریں، یقیناً اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں ایک مسجد بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، ٹائلس والے کمرے میں سو رہے ہیں، 2 منزلہ مکان بنا لیے ہیں، جیسے ہی آپ کی سانسیں رک جائے گی، جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا وہ 2 منزلہ مکان آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ٹائلس والے کمرے میں جو آپ کھراٹا مار کے سو رہے ہیں، وہ کمرہ
میں آپ نہیں سو پائیں گے، قبر میں 2 گز زمین میں آپ کو سونا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی باحیات زندہ ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی ہیں، کچھ دان و خیرات اپنے ہاتھ سے کر کے جائیے، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے پر آپ بھروسہ نہیں